السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن۔ آج کا جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے ناک نیز، یا جس کو جینو ویلگم بھی کہتے ہیں بچوں میں۔ یہ کوئی ان کامن پرابلم نہیں ہے۔ پیریفریز میں اگر دیکھیں تو بہت سے بچے آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جن کے ناک نیز ہوتے ہیں، یا پھر یہ انزائٹی کریٹ کرتے ہیں پیرنٹس میں کہ باقیوں کے بچے تو ان کی سیدھی ٹانگیں ہیں، جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو اس کی ٹانگیں ٹیڑھی کیوں ہیں؟ تو ایک انزائٹی سی کریٹ کرتے ہیں پیرنٹس میں۔ تو یہ جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، یہ اس لوگوں کو یہ معلومات فراہم کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کب آپ کو پریشان ہونا ہے، کب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس پرابلم سے کے سلسلے میں۔ ناک نی جو ہے، جس میں جب بچہ چلتا ہے تو گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، اس طرح کر کے ٹانگیں ہوتی ہیں، ٹیڑھی ٹانگیں۔ ایک تو ویرس نی ہوتے ہیں نا، اس طرح کر کے جو ناک نی ہوتے ہیں اس میں گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، اس کو ناک نی کہتے ہیں یا جینو ویلگم کہتے ہیں۔ 3 سے 4 سال کی عمر میں، 3 سے 4 سال کی عمر تک یہ نارمل ہوتے ہیں بچوں میں۔ سب بچوں میں نہیں، لیکن میجورٹی میں یہ نارمل ہوتے ہیں، ویلگس نہیں، جینو ویلگم 4 سال کی عمر تک۔ گریجولی سلولی 7 سال کی عمر تک یہ سلولی کم ہو جاتے ہیں۔ 7 سال کی عمر کے بعد بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کسی میں، دوڑتے ہوئے بچوں میں، گھٹنے ٹکرائیں آپس میں۔ کب وری ہونا ہے، کب آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ ایک تو جب آپ کو یہ لگے کہ ایک گھٹنا ٹیڑھا ہے، ایک ٹانگ جینو ویلگم میں ہے، دوسری ٹانگ ٹھیک ہے، دوسری ٹانگ سیدھی ہے۔ کیونکہ جو نارمل ہے نا، فزیولوجی نارمل وہ ہے دونوں ٹانگوں میں۔ 3 سال کی عمر تک نارمل ہے، پھر 7 سال کی عمر میں گریجولی کم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بائی لیٹرل ہوتی ہے دونوں طرف۔ اگر ایک گھٹنے میں ایسا ہو، ایک ٹانگ میں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کو چیک کرانا ہے کہ کیا اس کی وجہ ہے، کیوں یہ ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 کہ بچے کو چوٹ لگی ہو۔ اگر آپ نے کبھی بچوں کے ایکس رے دیکھے ہو نا، تو جو اینڈز ہیں بونز کے، جو کونے ہیں، چاہے وہ گھٹنے کو لے لیں تو تھائی بون کا اینڈ پوائنٹ یا لیگ بون کا پروکسیمل پارٹ جو ہے، اس میں آپ کو ایک لائن سی نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اوپر والا پورشن الگ ہوتا ہے، بیچ میں سپیس نظر آتی ہے، پھر آپ کو ایک ہڈی نظر آتی ہے۔ یہ جو سپیس نظر آتی ہے نا، یہاں پہ سیلز ہوتے ہیں جو اس کو گرو کرتے ہیں، ہڈی کو بڑا کرتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہڈی بڑی ہوتی ہے، 16-17 سال کی عمر میں پھر یہ کلوز ہو جاتی ہے، جب ہائٹ اچیو ہو جاتی ہے۔ اگر چوٹ لگی ہو اور یہ حصہ ڈیمیج ہو گیا ہو، یہ جو خالی سپیس آپ کو نظر آتی ہے یہ ڈیمیج ہو گیا ہو، اس کے سیلز ڈیمیج ہو گئے ہوں، تو ویلگس ڈیفارمیٹی شروع ہو جاتی ہے۔ ناک نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سائڈ پہ انجری ہوئی ہے، تو اس حساب سے۔ تو ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے چوٹ لگی ہو۔ دوسری ریزن ہو سکتی ہے انفیکشن کی، کہ گھٹنے میں انفیکشن ہوا ہو۔ انفیکشن کی وجہ سے وہ جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہو گئے ہوں، جو گرو کر رہے ہیں بون کو، وہ ڈیڈ ہو گئے ہوں، تو پھر ناک نہیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ کسی وجہ سے وہاں خون کی سپلائی بند ہو گئی ہو، اس ایریا میں جو سیلز گرو کر رہے ہیں وہاں بلڈ سپلائی بند ہو گئی ہو کسی وجہ سے۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، سکل سیل انیمیا ہے، تھیلیسیمیا ہے، اور بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو ایک گھٹنے میں ایسا ہے تو آپ کو ہاسپٹل تو ضرور جانا ہے، یا پھر 4 سال کی عمر کے بعد بھی اگر بڑھتا جا رہا ہے وہ ویلگس ڈیفارمیٹی، ناکنی بڑھتا جا رہا ہے، پھر آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ یا 7 سال کی عمر میں، 7 سال یا 7 سال سے اوپر کی عمر میں گھٹنے ابھی بھی ٹکراتے ہیں آپس میں، پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹریٹ دا کاز، جو اس کی وجہ ہے اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، کس وجہ سے ہے وہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجن کے پاس، وہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ کیا وجہ، پھر اسی کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے، ان کیس کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے، یو آر موسٹ ویلکم۔
تھینک یو.